آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں گناہ کرنا اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا نقصان ایک مومن کے دل کو دکھانے میں ہوتا ہے۔ گناہ اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا نقصان مومن کے دل کو دکھانے سے ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، سرکار غریب نواز کے فرامین اقوال زرعی آپ کو بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے قدم چومے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ معرفت کے حصول کے لیے انسان کو 3 خوبیاں اپنانی چاہیے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ 3 خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ کہ تواضع، شفقت اور رحم اپنے اندر پیدا کرے۔ شفقت کا مطلب مہربانی، کسی محتاج کو دیکھا، کسی بچے کو دیکھا، کسی بیمار کو دیکھا، اس کے ساتھ بھلائی کر دی، احسان کر دیا۔ نابینا ہے، جا رہا ہے، اس کو ہاتھ پکڑ کر کے راستہ پار کروا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اگر کسی بوڑھے کو کوئی وزن اٹھاتے ہوئے دیکھتے تو آپ اس کا وزن اٹھا لیتے اور اس کے گھر تک پہنچوا دیتے۔ ایک بڑھیا کی لکڑیوں کا گٹھا آپ نے اٹھا لیا تھا، جو بڑھیا آپ کی سخت دشمن تھی، آپ نے اس کا بوجھ اپنے سر اٹھا کر کے اس کے منزل مقصود تک پہنچایا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹی نیکیاں چھوٹی نہ سمجھیں، قیامت کے دن یہ پہاڑ کی طرح نظر آئے۔ جتنا ہو سکے بھیا نیکی نہیں ہوتی ہے تو گناہ تو نہ کرو۔ اب رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز پڑھے، کھانا کھایا، سو گئے، صبح فجر کے پھر دوستوں کے ساتھ باہر گھنٹوں تک 12-1 بجے تک جاگ کر کے گپے شپے مارنا، جھوٹ بولنا، کہکے لگانا، گلیوں کی زینت بنے رہنا، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف دینا، یہ کہاں کی انسانیت۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ذکر بھی کرنا ہے، رات کے وقت ذکر بھی کرنا ہے، اور جہاں ذکر کرتے ہو وہاں لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، تو تمہیں ذکر آہستہ کرنا ہے تاکہ سونے والوں کو، بچوں کو، بیماروں کو تمہاری بلند آواز سے تکلیف نہ پہنچے۔ نوجوان گلیوں میں بیٹھ کر زور زور سے کاکے لگائے 12-1 بجے تک، وہاں بیمار بھی بستے ہوں، بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، محنت مزدوری کرنے والے بیچارے مزدور لوگ بھی ہوں جو پورے دن تھکے مانتے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مسلمان بھائیوں، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے۔ مسلم معاشرہ یہ ہے کہ آپ خود شفیق بن جائیں، امت مسلمہ پر شفقت کریں، یہ ٹھان لیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کا نقصان بھی نہ کریں، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اور پھر فرمایا کہ تواضع، زمین کی طرح عاجزی اختیار کریں، تکبر نہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ آج دکھاوے کی بیماری نے ہمارے معاشرے کے اندر دین کا جذبہ ختم کر دیا ہے۔ دکھا کر کے ہم صدقہ کرتے ہیں، دکھا کر کے ہم خیرات کرتے ہیں، دکھا کر کے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چند لوگ دیکھیں تو خرچ کریں، چند لوگ نام پکاریں تو دیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کبھی نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب دو تو اس طرح دو تمہارا دائنا خرچ کرے بائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے کہ کیا خرچ کرے، چھپا کر کے دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک ہے شفقت، ایک ہے تواضع نرم ہو جانا، اور ایک ہے رحم عفو درگزر معاف کرنے کا جذبہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ شفیق ہے، جو بندہ عاجزی اور انکساری کرنے والا ہے، اور جو بندہ درگزر کرنے والا ہے، اللہ اس کو اپنی معرفت کے جلوے ضرور عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دینی معاشرہ ہے، چند باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ آخر میں عرض کر دوں کہ قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ یہ خاص کر کے نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں ہم پاک رہیں اور اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت ہم کریں، سمجھے؟ آپ پہلے کیا؟ ہم خود پاک رہیں اور اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت ہم خود کریں، ان کے نگہبان ہم خود بنیں، ان کی عزت کے رکھوالے ہم خود بنیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بدماش رہیں، ہم اوباش رہیں، ہم مکار رہیں، ہم عیاش بن جائیں، اور پھر بھی یہ آرزو رکھیں کہ ہماری بہنوں کی عزتیں سلامت رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہمیں ایک مسلم نوجوان بننا ہے، پھر اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کی عزت اور پردے کی حفاظت کرنی۔ بہنوں بیٹیوں پردے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ابھی تو شاید علماء کی باتیں آپ کو ذرا تکلیف دے، پردہ، برقع، یہ ساری چیزیں تکلیف دے محسوس ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم ان عورتوں اور بیٹیوں سے پوچھو جن کی خواہش ہمیشہ رہتی تھی کہ اپنے حسن کو نکھار کر کے لوگوں کو دکھاؤں، اور جب وہ درندوں کے چنگل میں پھنس گئے اور ان کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی اور ان کی عفت تار تار کی گئی، عزت آبرو سب کچھ لٹ گئی، جب لٹ گئی اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہائے، ہم زمانہ پہلے اگر اپنے قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے، اپنے علماء کی باتوں کو مانتے، تو آج برسرے بازار ہماری عزت کی نیلامی نہ ہو۔ یہ بعد میں پچھتاؤ گی تو کوئی کام کا نہیں ہے۔ ابھی سے تیاری کرو کہ ہم خاتون جنت کی کنیز ہیں، ہم مسلم شہزادیاں ہیں، ہم عفت و پردہ کی پاسداری کرنے والیاں ہیں، لہذا ہماری عزت محفوظ ہونی چاہیے، ہماری عفت محفوظ ہونی چاہیے۔ ہم غیروں کے لیے نہیں ہے، ہماری عزت بڑی قیمتی ہے۔ آپ اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، بازاروں میں بھی جائیں تو سنبھل کر کے جائیں، سنبھل کر کے جائیں۔ زیادہ میک اپ یہ بہت سی عورتوں کو عادت ہے، بن سنور کر کے بازار جانا۔ شریعت کا قانون ہے، عورت صرف اپنے مرد کے لیے سنور سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو سنورنا حرام۔ شادیوں میں معاف کرنا ہے، دین تو سچ بات تو بتانی پڑے گی۔ بہت سی جگہ دعوت خانوں میں مرد عورتیں ساتھ میں رہتے، کھانا کھاتے،
یہ غلط ہے، اس کی اصلاح نہیں، پردہ رکھو، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اور عورتوں کو کھانا کھلانے والیاں عورتیں ہوں، پھر عورتوں کو کھانا کھلانے پر نوجوان مردوں کو جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے، یہ تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ بڑی چیز ہے، اسلامی معاشرے کی بڑی برکتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ہرگز نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے مدرسے کی طرف چلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ المتعلم بین الجہال کالحی بین الاموات، کہ جاہلوں کے درمیان، جہاں علم نہیں ہے، بہت سے جاہل لوگ ہیں، بڑے وہ امیر ہیں، غریب ہیں، عزت دار ہیں، لیکن جاہل ہیں، یعنی جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، ان جاہلوں کے درمیان ایک طالب علم کی فضیلت ایسی ہے جیسے بہت سارے مردے ہوں اس میں ایک زندہ، بہت سارے مردوں کے بیچ میں ایک زندہ، بات سمجھ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں مردے، ایک زندہ ہے، اس کی تو فضیلت ہے بھائی، وہ ایک زندہ ہے، باقی سب مردے۔ فرمایا ایک طالب علم اگرچہ چھوٹا بچہ ہے، علم دین کی راہ کا مسافر ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے، وہ زندہ ہے، اور جو بے علم ہے، جاہل ہے، وہ مردوں کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یا بندی علم دین کی طلب میں نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جو بچہ یا بچی مدرسے میں آتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ ان میں چر لیا کرو، حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جگہ ہیں جہاں میرا اور میرے رب کا ذکر ہو اور قرآن کی تعلیم۔ جنت کی کیاریاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں طالب علم ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے، کیا ایک لقمہ، اللہ اس گھر والے کو 40 دن کا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ طالب علم کی بڑی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم دین طلب کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ یا بندی شہید ہو گیا، طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا مدرسے کا، وفات ہو گئی کسی بیماری کسی حادثے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جس قبرستان میں اس طالب علم کو دفن کر دیا جاتا ہے 40 قبر اس کے دائیں جانب، 40 اس کے بائیں جانب، 40 اس کے سرہانے کی جانب، 40 اس کے پاؤں کی جانب سے، 40 دونے 80، 160 قبروں سے اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو اٹھا لے۔ جس قبرستان میں طالب علم جا کر کے صرف کھڑا رہتا ہے، کچھ پڑھتا نہیں ہے، طالب علم دین کی تعلیم پڑھنے والا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے والا ہے، علم دین حاصل کرنے والا ہے، جس قبرستان سے گزرتا ہے اللہ اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لے۔ کیا سمجھے ہم؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
बंदाए मोमिन या मोमिना बंदी इल्म दीन की तलब के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व ताला की सारी मखलूक उसके लिए दुआए रहमत व मग़फ़िरत करती है। यहां तक कि दरिया की तह में रहने वाली छोटी मछलियां और पहाड़ों की चोटियों पर बसने वाली छोटी छोटी चींटियां भी उस तालिबे इल्म के लिए दुआ करती हैं। फरिश्ते पर बिछाएं, जन्नत की बशारत हो, मखलूक के खुदा दुआ करे, प्यारे मुस्तफा फरमाए तालिबे इल्म मेरा मेहमान है, इससे बढ़कर और फजीलतें क्या हासिल हो सकती है। मेरे अजीजों, आओ कुरान की अहमियत को समझो, कुरान की इफादियत को समझो। जिस घर में कुरान है, कुरान की तिलावत की जाती है, वो घर शैतान के हमलों से महफूज रहता है, वो घर जादू के हमलों से महफूज रहता है। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है उस घर में बरकतें रहती है। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो घर बीमारियों से बचा रहता है। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है वो घर हासिदों के हसद से महफूज रहता है। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है नजरे बद रखने वालों की नजरे बद से वो घर महफूज और नामूद रहता है। अपने घरों में तिलावत कुरान को आप करें। अब यहाँ बहुत से लोगों का मिजाज है भाई मौलवी साहब को मंगा करके 40 दिन सूरह बकरा पढ़ा भाई इसकी बरकतें अपनी जगह पर है, पढ़ाना चाहिए, पढ़ाओ, ठीक है, अच्छा नजराना देकर के पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये तो मोहताजी तो बरकरार ही रहेगी। सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि अपने नन्हे नन्हे फूलों को क्यों ना हम कुरान के नूर से मुनव्वर कर दें, क्यों ना अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें, कुछ सिखाएं। अच्छा, अगर आपको कुरान नहीं भी आता है, छोटे बच्चों के सामने वुजू करके दादा खाली कुरान खोल करके बैठे, वो बच्चा नकल करेगा तो देख करके जज्बा पैदा होगा। मेरा 3.5 साल का बच्चा है, उसको अलिफ बा ता में पढ़ा रहा था, मेरे को बोलता है वो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, फिर वो मुझे पढ़ाता है, पढ़ो अलिफ पढ़ो बा। तो बच्चे बड़े नकाल होते हैं, आप जैसे करेंगे बच्चा वो करेंगे। माँ टीवी खोल करके बैठेगी तो बेटी भी उसकी शौकीन बन जाएगी और बेटा भी उसका शौकीन बन जाएगा। माँ 24 घंटा मोबाइल, गेम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक में लगी रहेगी तो बच्चे बेचारे, आजकल के बच्चे बागी हो जाते हैं, माँ बाप के नाफरमान। क्यों? पहले माँ अपने बच्चों को ज्यादा मोहब्बतें दिया करती थी, लोरियां दिया करती थी, अच्छी सच्ची कहानियां सुनाया करती थी, दादे दादियां कहानियां सुनाया करते थे। लेकिन आज मोबाइल ने सबका सत्यानाश कर दिया। माँ मोबाइल में पड़ी है, बाप मोबाइल में पड़ा है, खूसट दादा भी आज मोबाइल लेके बैठा है और बहुत सी दादियों को भी मोबाइल का शौक लग गया है। अब बच्चे बेचारे तनाव है, अभी स्कूल से आए घर पे पहुंचे, देखा माँ को वो मोबाइल में पड़ी है, बाप को देखा वो मोबाइल में पड़ा है, वो बूढ़े दादा दांत भी नहीं है वो भी मोबाइल में पड़ा है, दादी को देखा वो भी मोबाइल में पड़ी है। अब बच्चे कहाँ जाएं? गली में दूसरे बच्चे भी नहीं है, फिर क्या होगा? वो बेचारे बोर हो जाते हैं, फिर उनके दिलों से माँ बाप की, बूढ़ों की मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, फिर वो नाफरमान और बागी बन जाते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सामने ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल न करें, वो देख करके वो भी इसका शौकीन बन जाएंगे और फिर जब ये जवान होंगे, आप बूढ़े होंगे, आपको खिदमत की जरूरत पड़ेगी ना, तब ये आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे जैसे बचपन में आपने इनकी तरफ तवज्जो ना की। अच्छा, एक दूसरी बात, नमाज किसी भी कंडीशन में ये हमसे मुआफ नहीं। ये उलमा किराम की मुक़द्दस जमात बैठी है, इसे पूछे नमाज का हुक्म यहां तक है कि खड़े होकर के पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं बैठ करके पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं लेट करके पढ़े, लेट करके भी नहीं पढ़ सकते हैं तो इशारों से पढ़ें। इशारों से जब तक पढ़ सकते हैं तब तक नमाज मुआफ नहीं। नौजवानों,
ہم تو بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، اور خاص کر کے ہماری ماؤں بہنوں کے اندر نماز کا جذبہ بہت کم ہے۔ یہ جذبہ بیدار کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جو غذا دی جائے گی، جہنمیوں کو سوئی کے نوک کے برابر اگر اس درخت کا حصہ زمین پر ڈالا جائے، اس کی بدبو اور گرمی کی وجہ سے تمام زمین والے مر جائیں، سوئی کے نوک کے برابر۔ کانٹے دار، زہریلا اور کڑوا درخت جہنمیوں کو غذا اور خوراک میں دی جائے، کھائیں گے تو ان کے حلق میں پھنس جائے گا، پھر ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ہم کھانا کھاتے تھے اور لقمہ اگر حلق میں پھنس جاتا تھا تو پانی کا گھونٹ بھر کر کے اس کو نیچے اتارتے تھے، پھر وہ جو جہنم کے اوپر مقرر فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے پانی دو، تو ان کو جہنمیوں کے جسم سے نکلتا ہوا گرم بدبودار کھولتا ہوا پیپ پانی کے طور پر دیا جائے گا۔ اور حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اتنا گرم اور سخت ہوگا کہ اس پیپ کے برتن کو جیسے وہ منہ کے قریب کریں گے تو ان کے سر کی پوری چمڑی بالوں سمیت اسی وقت جھڑ کر کے اس کے اندر گر جائے گی، اور اس کے چہرے کی گوشت، یہ چمڑی وغیرہ اتنا گرم، اسٹرانگ، اتنا گرم، وہ پوری جو ہے گل کر کے وہ برتن کے اندر گر جائے گا، لیکن پھر بھی مجبوراً اس کھولتے ہوئے بدبودار پیپ کو وہ لوگ پیئیں گے، اور جیسے ہی پیئیں گے اس کھولتے ہوئے پیپ کے پینے کی وجہ سے ان کی انتڑیاں کٹ کر کے پاخانے کے راستے سے گر جائیں گی، پھر وہ موت مانگیں گے لیکن موت ان کو نہیں ملے گی۔ میرے عزیزو، جہنم کا عذاب اتنا بڑا سخت اور قرآن مجید کی آیت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ وہ پہلے تو کہیں گے کہ اللہ ہم پر رحم فرما، دوزخ کے فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر اور سکھانے والے نہیں آئے تھے؟ کہیں گے آئے تھے، ہماری بھول ہو گئی، لیکن فرشتے کہیں گے کہ تمہیں توبہ دنیا میں کرنا تھا، دنیا میں تمہیں سنورنا اور سدھرنا تھا، اب وہ موقع گیا۔ پھر وہ عرض کریں گے پھر ہمیں موت دے دیا جائے،